السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تمثیلات قرآنی یعنی قرآنی مثالوں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم انسانیت کے نام رب کائنات کا آخری اور دائمی و سرمدی پیغام ہے۔ ہدایت اسی میں محصور ہے۔ دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری تو ہے، مگر رہنمائی کے لیے بس قرآن مجید ہی کافی و وافی ہے۔ تو اگر کوئی اس کے علاوہ میں ہدایت چاہے گا، گمراہی کے دلدل میں گر جائے گا۔ مذہبی کتابوں کے نام سے موسوم موجود تمام کتابوں اور ان کی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ کسی خاص قوم یا محدود زمانے کے لیے مخصوص تھی۔ جیسے تورات، زبور اور انجیل صرف اور صرف بنی اسرائیل کی ہدایت و اصلاح کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اس کے برعکس قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جسے ہر زمانے کے تمام جن و انس کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ نو انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو بیش بہا خزینہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، آج اس کا عشر اشیر 10واں حصہ بھی کسی اور کتاب میں دستیاب نہیں ہے۔ اس سرچشمے ہدایت سے فیض یاب ہونے والے آنکھوں کا نور، دلوں کا سرور حاصل کرتے ہیں، جس سے ان کا سینہ معمور ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں دعوت و تبلیغ کو مختلف پیراؤں میں پیش کیا گیا ہے۔ انہیں اسلوب میں ایک مثال بیان کرنا بھی ہے۔ حقائق اگر مثال کے پیرائے میں بیان کیا جائے تو وہ بآسانی عقل کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے تمثیل ایک حکیمانہ کلام کی خصوصیت ہوتی ہے، چونکہ ضرب الامثال معانی معقولہ کو محسوسات کے قریب کر دیتی ہے اور لوگوں کو واضح طور پر ان کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ میری یہی کوشش ہے کہ میں اپنی اس مجلس میں یعنی تمثیلات قرآنی یا قرآنی مثالیں کی مجلس میں ان تمام امثال و تمثیلات کو حتی المقدور جمع کر دوں، جو بیک وقت وعید بھی ہیں اور خوشخبری بھی، فلاح کے راستے بھی کھولتی ہیں اور ضلالت و گمراہی کا انکشاف بھی کرتی ہیں۔ انسان کو زمین پر اللہ کا خلیفہ بتاتی ہے اور شیطان کے غرور کو آشکارا بھی کرتی ہے۔ یہ ذریت آدم اور شیطان کے بیچ اس ازلی اور ابدی کشمکش کا بیانیہ ہے، جس کے ایک ایک حرف میں ہزاروں عبرتیں اور بے شمار بشارتیں پنہوں پوشیدہ ہیں۔ وہ قوم شقی اور بدبخت کہلائے گی جس نے خود کو اس نعمت سے محروم کر رکھا ہے اور محض طاق و الماری پر قرآن مجید جیسی انقلابی کتاب کو رکھ چھوڑا ہے۔ جامع مسجد اہل حدیث 1 نمبر مارکوس لین، کولکتہ 16 شہر کلکتہ بلکہ پورے مغربی بنگال میں اپنی ایک خصوصیت رکھتی ہے۔ یہاں کے درس قرآن و درس حدیث اور خطبہ جمعہ کے ذریعے ہزاروں لوگوں نے شرک و بدعت سے تائب ہو کر دامن کتاب و سنت سے وابستگی پیدا کی ہے۔ باپ دادا کی اندھی تقلید کا پٹا اپنی گردن سے اتار پھینک کر
قرآن و حدیث سے تمسک بھی کیا ہے، رسوم و رواج کو ترک کر کے سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔ مسجد ہادہ میں ماہ رمضان المبارک کی سعادت مند راتوں میں بعد صلاۃ تراویح حلقہ درس لگتا ہے، جس میں ہر سال مختلف انداز میں قرآن مجید کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ کبھی ایک رات میں پڑھی جانے والی آیات و سور کا مفہوم اجاگر کیا جاتا ہے، تو کبھی رکوع برکوع کا مقصود بیان کیا جاتا ہے، کبھی آیت بآیت مطلوب کی رہنمائی کی جاتی ہے، کبھی انبیاء قرآن کے عنوان سے نبیوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں، کبھی قرآن کے اسماء و صفات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کبھی اللہ کے اسماء حسنہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو کبھی رسول رحمت کے اوصاف حمیدہ پر سیر حاصل بحث کی جاتی ہے، اور کبھی قرآن مثالوں کے ذریعے لوگوں کے ضمیر و وجدان کو جھنجھوڑتے ہوئے قرآن مقدس سے مکمل تعلق پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ وہ ماہ قرآن میں بطور خاص قرآن کی دعوت عام کی جاتی ہے، اور اہل ایمان سمیت دنیا کے تمام مذاہب و ادیان کے ماننے والوں کو قرآن کا مدی و سرمدی پیغام سنایا جاتا ہے۔ تمثیل قرآنی یا قرآنی مثالیں اسی درس کا ایک حصہ ہے، جسے عام فہم انداز میں صفحہ قرطاس کے حوالہ کرتے ہوئے قارئین کی خدمت مبارکہ میں پیش کرنے کی سعادت ادارہ دعوت الحدیث کو حاصل ہوئی ہے۔ میں نے مناسب سمجھا اسے پڑھ کر آڈیو کی شکل میں آپ بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ قرآن مقدس کی تمثیلات سے اور اس میں بیان کردہ مثالوں سے عبرت و نصیحت حاصل کر کے مزید اصلاح کی کوشش بھی کریں اور دوسروں تک اس پیغام کو بھی عام کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ شرف قبولیت بخشے اور ہم سبوں کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔